بسم الله الرحمن الرحيم نحمده ونصلي ونسلم على رسوله الكريم أما بعد. وہ کون سے اسباب ہیں جو ذریعہ بن سکتے ہیں اس بات کا کہ اللہ تبارک و تعالی ہم سے ناراض ہو جائے؟ اللہ تبارک و تعالی ایسا نہ کرے، اور اللہ نہ کرے کہ وہ ہم سے ناراض ہو. اللہ کرے کہ وہ ہم سے خوش ہو، راضی ہو، اور رضامندی کی حالت میں ہی ہماری زندگی گزرے، اور اس کی رضا اور خوشنودی کی حالت میں ہی ہمیں موت واقع ہو. ظاہری اسباب کے درجے میں کچھ چیزیں ایسی ہیں کہ جن کا تعلق مسجد سے باہر سے ہے، اور کچھ چیزیں ایسی ہیں کہ جن کا تعلق مسجد کے اندر آنے کے بعد ہے. مسجد میں آنے کے بعد مسجد کے اندر ہوتے ہوئے ہم اللہ کے گھر میں ہوتے ہیں. ایسی صورت میں اگر ہم اللہ کو چھوڑ کر، اس کے بتلائے ہوئے کاموں کو چھوڑ کر، اس کے محبوب کے بتلائے ہوئے کاموں کو چھوڑ کر کسی اور کام میں مشغول ہوں تو یہ اللہ کی ناراضگی کا ذریعہ ہے. مثلا ہم میں سے کوئی آدمی مسجد کی حدود کے اندر بیٹھا ہو، موجود ہو، اور وہ مسجد میں بجائے ذکر کے، تلاوت کے، درود و استغفار کے، کچھ تعلیم و تعلم کے، نماز پڑھنے کے، وہ اپنا موبائل لے کر واٹس ایپ پر، فیس بک پر، ٹویٹر پر، انسٹاگرام پر، یا دوسرے جو بھی ذرائع ہیں سوشل میڈیا کے، وہ ان پر اپنے فرینڈز کے ساتھ مصروف ہو، اور وہ ان کے ساتھ چیٹنگ میں مصروف ہو، تو یقیناً یہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی ناراضگی کا ایک بہت بڑا ذریعہ ہے. اگر دنیا میں ہم کسی افسر کے دفتر میں جائیں تو وہ افسر اس کو کبھی بھی گوارا نہیں کرتا کہ اس کے دفتر میں ہوتے ہوئے اس کے متعلقہ کام کے علاوہ ہم کسی اور چیز میں مشغول ہو جائیں. اور اگر ہم ایسی غلطی کرتے ہیں تو وہ ہمیں فوراً اپنے آفس سے باہر نکال دیتا ہے، دفتر سے باہر نکال دیتا ہے، اور وہ ہمیں اپنے دفتر میں آنے کے قابل نہیں سمجھتا. تو وہ آفیسر جس کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس منصب پر پہنچایا ہے، اگر وہ اس کو اپنے آفس کی توہین سمجھتا ہے اور اپنے منصب کی توہین سمجھتا ہے کہ ایک انسان میرے پاس آئے، میرے متعلقہ آفس میں آئے، اور وہ اس آفس کے متعلق کام کو چھوڑ کر کسی اور لاپرواہی والے کام میں مشغول ہو، تو اس آفیسر کو اگر یہ گوارا نہیں ہوتا تو اس آفیسر کو تو آفیسر بنانے والا اللہ ہے، اس آفیسر کو اس منصب تک پہنچانے والا اللہ ہے. اس آفیسر کا یہ عہدہ فانی ہے اور یہ ختم ہونے والا ہے. آج ہے کل نہیں ہے، آج موجود ہے کل یہ نااہل ہو جائے گا، آج موجود ہے کل یہ ریٹائر ہو جائے گا، آج موجود ہے کل اس کو موت آ جائے گی، اس کا یہ عہدہ کسی اور کے پاس چلا جائے گا اور یہ اپنے اس عہدے سے محروم ہو جائے گا. لیکن اس کے اندر بھی اتنی غیرت ہے کہ وہ اپنے آفس میں آئے ہوئے شخص کو اس کے بارے میں اس بات کو قطعاً برداشت نہیں کرتا، اور اس کو توہین سمجھتا ہے کہ آیا تو میرے آفس میں اور کام کوئی اور کرے، تو لہٰذا وہ اس کو اس قابل نہیں سمجھتا کہ اپنے آفس میں رہنے دے، اور وہ اس کو اس آفس سے باہر نکالتا ہے. تو سب سے زیادہ غیرت والی ذات تو اللہ کی ہے. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک موقع پر فرمایا کہ انا اغیرکم، تمام امتیوں سے زیادہ غیرت والا میں ہوں، واللہ اغیر منی، اور اللہ مجھ سے بھی زیادہ غیرت والا ہے. تو جب اللہ تمام مخلوق سے زیادہ غیرت والا ہے تو وہ یہ کس طرح برداشت کرے گا کہ کوئی آدمی آئے تو اس کے گھر میں جب وہ داخل ہو تو اللہم افتح لی ابواب رحمتک پڑھے اور اللہ سے رحمت کی دعائیں مانگے، اور جب وہ داخل ہو تو وضو کر کے داخل ہو، لیکن جب مسجد میں آ جائے پھر وہ کسی اور کام میں مشغول ہو جائے، ایسے کام میں مشغول ہو جائے جو اللہ کو پسند نہیں، ایسے کام میں مشغول ہو جائے جو اللہ کی عزت اور وقار کے خلاف ہے، ایسے کام میں مشغول ہو جائے جو اللہ تبارک و تعالیٰ کو گوارا نہیں،
اور اللہ تبارک و تعالیٰ کی غیرت اس کو برداشت نہیں کرتی تو یہ بھی اللہ تبارک و تعالیٰ کی ناراضگی کا ذریعہ ہے۔ اس کی وجہ سے بھی اللہ تبارک و تعالیٰ بعض اوقات انسان کو اس منصب سے، اس عبادت سے، اس مرکز سے محروم کر دیتا ہے، اور اس طرح کے اسباب اس پر مسلط کر دیتا ہے، اور اس طرح کے حالات اس پر لے آتا ہے کہ وہ انسان پھر وہ اس مرکز کے اور اس عبادت گاہ کے قریب نہیں جا سکتا، اور وہ مجبور ہو جاتا ہے، یا اس کو دور کر دیا جاتا ہے، یا اس کے دل میں دوری پیدا کی جاتی ہے۔ یہ سب کچھ اللہ تبارک و تعالیٰ کے قبضہ قدرت میں ہے، یہ سب کچھ اللہ تبارک و تعالیٰ کے اختیار میں ہے۔ تو لہٰذا اس سے پہلے اگر ہم سے اس طرح کی غلطیاں ہوئی ہوں تو آئندہ کے لیے ہم اس کا پکا عزم کریں کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی رحمت سے ہم مایوس نہیں ہیں۔ مایوسی کفر ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ ضرور اپنی رحمت کے دروازے ہمارے لیے کھولے گا۔ اللہ تبارک و تعالیٰ ضرور ہماری مساجد کو پہلے سے زیادہ آباد کرے گا، لیکن اللہ تبارک و تعالیٰ ہمارا امتحان بھی لے گا کہ آیا یہ انسان مسجد میں آ کر، میرے گھر میں آ کر میری طرف متوجہ ہے، یا یہ اسی طرح واٹس ایپ اور دوسری گندگیوں میں پڑا ہوا ہے۔ اگر اس نے دوبارہ وہی غلطیاں دہرائیں تو پھر خطرہ ہے کہ کہیں ہمیشہ ہمیشہ کے لیے محروم نہ کر دیا جائے۔ اس وجہ سے یہ بہت زیادہ فکر کی بات ہے۔ اسی طرح اللہ تبارک و تعالیٰ کی ناراضگی کے اسباب میں سے ایک یہ بھی ہے کہ ہم مسجد میں آ جائیں تو بجائے اس کے کہ ہم اللہ تبارک و تعالیٰ کی عبادت کریں، یہاں پر آ کر ہم دنیا کے تذکرے کرنے شروع کر دیں، یہاں پر آ کر فضول سیاسی بحثیں شروع کر دیں، اور یہاں پر آ کر ہم دوسروں کی غیبتیں کرنی شروع کر دیں، تو یہ انتہائی محرومی کی بات ہے، اور اللہ تبارک و تعالیٰ کو یہ بھی برداشت نہیں، بلکہ اس کو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے قیامت کی نشانیوں میں ذکر فرمایا کہ ایک موقع یہ آئے گا کہ مسجدیں تو بن جائیں گی، خوبصورت مسجدیں بن جائیں گی، لیکن ان میں دنیا کے تذکرے ہوں گے اور دنیا کی باتیں ہوں گی، تو اس کو قیامت کی نشانیوں میں ذکر کیا۔ اسی طرح اللہ تبارک و تعالیٰ کی ناراضگی کے اسباب میں سے ایک یہ بھی ہے کہ ہم اپنے کانوں سے سنتے تھے حی علی الصلاۃ اور حی علی الفلاح، لیکن ہم مسجد میں آتے نہیں تھے۔ اگر آتے تو صرف جمعے کو آتے، اگر آتے تو صرف رمضان میں آتے، اگر آتے تو صرف تراویح کے لیے آتے۔ تو کیا اللہ تبارک و تعالیٰ نے ہم پر صرف عید کی نماز فرض کی ہے؟ کیا اللہ تبارک و تعالیٰ نے ہم پر صرف تراویح کو سنت قرار دیا ہے، ہمارے لیے تراویح کو سنت قرار دیا ہے؟ یا کیا اللہ تبارک و تعالیٰ نے رمضان کے مہینے میں نمازیں فرض کی ہیں، اور کیا اللہ تبارک و تعالیٰ نے عید اور جمعے کی نماز ہم پر فرض کی ہے؟ باقی 5 وقتہ نمازیں باجماعت یہ ہم سے ساقط ہیں، یہ ہمارے لیے معاف ہیں۔ ہم اذان کی آواز سنتے تھے، اس کے باوجود اس پر لبیک نہیں کہتے تھے، تو یہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی ناراضگی کا بہت بڑا ذریعہ ہے، بہت بڑا ذریعہ ہے، بہت بڑا ذریعہ ہے۔ اس پر اگر ہم سے اس طرح کی کوتاہیاں ہوئی ہوں، غفلتیں ہوئی ہوں کہ بغیر کسی شرعی ریزن کے، بغیر کسی شرعی عذر کے ہم نے مؤذن کی آواز پر لبیک نہیں کہی، وہ مؤذن جو ہمیں اللہ کی طرف بلاتا تھا، وہ مؤذن جس کو اللہ کے رسول نے حکم دیا ہے کہ تم نے لوگوں کو اللہ کی طرف بلانا ہے، وہ مؤذن کہ اگر اس کو اذان سے روک دیا جائے تو اس ایسے موقع پر جہاد فرض ہو جاتا ہے، اس لیے کہ اذان شعائر میں سے ہے، وہ مؤذن جس کے بارے میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ قیامت کے دن فخر کے طور پر اور عزت کے طور پر سب سے لمبی گردنیں مؤذنوں کی ہوں گی۔ اتنی بڑی سعادت والا مؤذن، اللہ کے حکم کو بجا لانے والا مؤذن، اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت کو ادا کرنے والا مؤذن، وہ ہمیں اللہ کی طرف بلا رہا تھا، اور ہم اس کی آواز پر لبیک نہیں کہہ رہے تھے۔ ہم نے دنیا کے کاموں کو ترجیح دی، ہم نے فلموں اور ڈراموں کو ترجیح دی، اور ہم نے اہل و عیال کو اس مؤذن کی آواز پر ترجیح دی۔ تو اللہ تبارک و تعالیٰ کی ناراضگی اور اللہ تبارک و تعالیٰ کی غیرت کا یہ موقع ہے، ایسے موقع پر بھی پھر اللہ تبارک و تعالیٰ ناراض ہوتا ہے۔ لہٰذا آئندہ کے لیے ہماری طرف سے یہ پکا عہد ہونا چاہیے کہ آئندہ جب بھی ہمارے کان میں مؤذن کی آواز پڑے گی، چاہے ہم بازار میں ہوں، چاہے ہم گھر میں ہوں، چاہے ہم راستے میں ہوں، جہاں بھی مؤذن کی آواز ہم نے سنی، تو جب مسجدیں کھلیں گی تو آئندہ اس طرح کی لاپرواہی اور اس طرح کی غفلت ہمارے بالغ مسلمان مردوں سے نہیں ہوگی،
چاہے وہ نوجوان ہوں، چاہے وہ بوڑھے ہوں، چاہے وہ ینگ عمر کے ہوں، جس عمر کے بھی ہوں، تو ضرور ہم اس آواز پر لبیک کہیں گے، اور ہم 5 وقت کی نمازوں کو اہتمام کے ساتھ باجماعت ادا کرنے کی کوشش کریں گے۔ اس کے علاوہ اور بھی اسباب ہیں، لیکن یہ موٹے موٹے اسباب ہیں جو ہم سب کو سمجھ میں آتے بھی ہیں اور ہمارے سامنے موجود بھی ہیں۔ تو ظاہر ہے کہ اگر ہم رزق حلال کا اہتمام کریں گے اور دعاؤں کا اہتمام کریں گے اور اس کے ساتھ ساتھ توبہ استغفار کا اہتمام کریں گے، تو اللہ تبارک و تعالیٰ کی ذات سے امید ہے کہ یہ امتحان ہمیشہ نہیں ہوگا۔ اللہ تو بہت ماننے والا ہے، اللہ تو بہت مہربان ہے، اللہ تبارک و تعالیٰ تو مغفرت کے بہانے ڈھونڈتا ہے، کمی ہماری طرف سے ہے، اس کی طرف سے کوئی نہیں۔ وہ تو قرآن میں کہتا ہے قل یا عبادی الذین اسرفوا علی انفسہم، آپ کہہ دیجئے اے میرے محبوب، آپ ان کو بتلا دیجئے، یا عبادی الذین اسرفوا علی انفسہم، اے میرے وہ بندو جنہوں نے اپنے اوپر اسراف کیا، جنہوں نے کوئی گناہ چھوڑا نہیں، جو سر سے پیر تک گناہوں میں ڈوبے ہوئے ہیں، جنہوں نے ہر طریقے سے اپنے آپ کو ڈبو دیا گناہوں میں، میرے ان بندوں سے بھی کہہ دو لا تقنطوا من رحمت اللہ، اللہ کی رحمت سے مایوس نہ ہو، اللہ کی رحمت سے مایوس نہ ہو، اللہ کی رحمت سے مایوس نہ ہو۔ ان اللہ یغفر الذنوب جميعا، بے شک اللہ تمام گناہوں کو معاف کر دیتا ہے۔ ان اللہ یغفر الذنوب جميعا، بے شک اللہ تمام گناہوں کو معاف کر دیتا ہے۔ ان اللہ غفور الرحیم، اللہ تو بہت معاف کرنے والا اور بہت مہربان ہے۔ تو لہٰذا مایوسی کفر ہے، ہم نے اللہ تبارک و تعالیٰ کو منانا ہے، اور منانے کا وہی طریقہ جس طرح کہ کل میں نے بتلایا تھا کہ رات کی تنہائی کے اور رات کے اندھیرے کے جو اللہ کے خوف سے ہماری آنکھوں سے آنسو نکلیں گے، یہ اتنے قیمتی آنسو ہیں کہ ان کے مقابلے میں گولڈ کی کوئی حیثیت نہیں، سلور کی کوئی حیثیت نہیں، کسی موتی اور ڈائمنڈ کی کوئی حیثیت نہیں، 7 اقلیم کی 7 دنیاؤں کے بادشاہت کی کوئی حیثیت نہیں۔ یہ رات کے آنسو اتنے قیمتی ہیں اور اللہ تبارک و تعالیٰ کے ہاں ان کی بہت زیادہ قدر و قیمت ہے۔ ان آنسوؤں کے ذریعے سے ہم اللہ تبارک و تعالیٰ سے جو چاہیں منوا سکتے ہیں۔ مسجد کھلوانا یہ تو بہت ہی آسان بات ہے، اگر ہم سچے دل سے اور پوری احتیاطی تدابیر کے ساتھ اور خصوصاً رزق حلال کے اہتمام کے ساتھ اور یقین اور اللہ پر پورے بھروسے کے ساتھ اگر اللہ کے سامنے یہ آنسو بہائیں گے تو ہماری مسجدیں، مجھے اللہ کی ذات پر یقین ہے کہ وہ رمضان سے پہلے ہی کھل جائیں گی اور وہ دوبارہ آباد ہو جائیں گی اور پہلے سے زیادہ آباد ہو جائیں گی۔ لیکن شرط یہی ہے کہ ہم اس روٹھے ہوئے اللہ کو منانے کی کوشش تو کریں، ہم اس کو منانے کی کوشش تو کریں، ہم اس سے معافیاں تو مانگیں، ہم اس کے سامنے رونے کی کوشش تو کریں۔ اگر رونے کے بغیر بچے کو ماں دودھ نہیں دیتی تو رونے کے بغیر اللہ ہم سے کس طرح راضی ہو سکتا ہے، جبکہ ہم نے اللہ تبارک و تعالیٰ کو ناراض کیا ہوا ہے اپنی بدعملیوں سے، اپنے گناہوں سے، اپنی خطاؤں سے۔ اس وجہ سے بہت زیادہ فکر کی بات ہے اور امید ہے کہ ان باتوں پر عمل ہوگا۔ اللہ تبارک و تعالیٰ ہم سب کو عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔